سی آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ سر السلام علیکم سر، ہیلو، آواز آ رہی ہے سر؟ جی السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام۔ جی جناب آ رہی ہے آپ کی بات۔ اچھا جی، آج ہمارے پاس ہے یہ ٹاپک ہمارا انٹرنل ایڈورٹائزمنٹ اور پی پی سی۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ جناب ایڈورٹائزنگ a job internally often happens when an employer wants to quickly and cheaply move staff between existing positions۔ مین کے اس میں اس نے اس کی وہ دی ہے ڈیفینیشن کہ ایڈورٹائزمنٹ ایک ایسا کام ہوتا ہے کہ جس میں وہ ایک جو ہوتا ہے امپلائر جو ہوتا ہے وہ کوئکلی اینڈ چیپلی جو ہے موو اسٹاف بٹوین ایگزسٹنگ پوزیشن، مطلب ان کی پوزیشنیں چینج کر دیتے۔ تو جس طرح پی پی سی ہمارے پاس ہے، یہ اس نے اوور آل ایڈورٹائزمنٹ کا وہ بتایا، اور اب ہم آتے ہیں پی پی سی کی طرف۔ تو پی پی سی اسٹینڈس فار پیپر کلک ہے، a model of internet marketing in which advertiser pay a fee each time one of their ads is clicked۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ایسا طریقہ کار ہے پی پی سی کہ جس میں جو سیلر ہوتا ہے وہ پر کلک جب بھی جتنے ٹائم جتنی بار اس کے ایڈ کو کلک پڑتا ہے، اس کا ایڈ کلک ہوتا ہے، تو وہ امیزون کو اس پر فی پے کرتا ہے۔ Essentially, it's a way of buying visits to your site rather than attempting to earn those visits organically۔ دراصل یہ ایک ایسا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایک جو ہمارا بائر یا شاپر ہوتا ہے یا وزٹر ہوتا ہے امیزون کا، اس کے جو وزٹس ہوتے ہیں ان کو بائی کرنے کا یہ طریقہ کار ہے۔ مطلب اس میں ہم اس کے وزٹس بائی کرتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں کہ وہ ہماری مطلب پروڈکٹ کو کلک کرتا ہے اور ہماری پروڈکٹ کو وزٹ کرتا ہے۔ تو وہ جو وزٹ کرتا ہے وہ وزٹ ذرا طبیعت خراب ہے الرجی کی وجہ سے، تو وہ جناب جب وزٹ کرتا ہے وہ وزٹ کرتا کیسے ہے بھلا، اور ہم وزٹ اس کے وزٹ میں آتے کیسے ہیں۔ چلو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ جب ہمیں کلک پڑتا ہے، ہم وزٹ ہوتے ہیں، تو ہم اس کی فی پے کرتے ہیں، اس کے چارجز پے کرتے ہیں، اس پر ہم نے ایک بڈ لگائی ہوتی ہے، وہ ہم آگے ان ڈیٹیل پڑھتے ہیں کیسے لگاتے ہیں، کیا ہوتا ہے سین۔ لیکن وزٹ ہمیں پڑتا کیسے ہے؟ وزٹ ایسے پڑتا ہے کہ اس میں ہمیں امیزون پی پی سی میں سپانسرڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہماری کفالت کرتا ہے، ہمارے اوپر ہاتھ رکھتا ہے۔ وہ کیسے رکھتا ہے کہ ہماری پروڈکٹ پڑی ہوتی ہے پیچھے 10ویں پیج پہ، 25ویں پیج پہ، لیکن وہ اس کو اٹھا کر کے پہلے دوسرے پیج پہ لے آتا ہے۔ اور وہ کیوں لے آتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے اس کو، امیزون کو؟ تو اس میں یہ سین ہوتا ہے جناب، مدثر بھائی ویلکم ہو گیا آپ کا، کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا تھینک یو سر۔ کہ آپ کیا کرتے ہیں، سینماز میں بندے جاتے ہیں فلم وغیرہ دیکھنے، ڈرامہ وغیرہ دیکھنے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جناب انہوں نے ایک ڈویژن سی کی ہوتی ہے کہ فرسٹ رو کا اتنا ٹکٹ ہے، سیکنڈ کا اتنا ہے، صحیح ہے، ویسے نارملی مطلب 500 ہے، لیکن جو آپ کی وہ ہے فرسٹ رو ہے اس کا 1000 ہے، جو سیکنڈ ہے
فرسٹ سیکنڈ کا 1000 ہے، سیکنڈ اپنا تھرڈ اور فورتھ جو ہے اس کا 800 ہے، اور جو اگلی دو ہیں ان کا 600 ہے، ایک ڈویژن کی ہوئی ہوتی ہے. تو اس طرح اس لحاظ سے وہ بندے ان کے کھڑے ہوتے ہیں، جناب وہ ٹکٹ دیکھا، ٹھیک ہے جی آپ اس رو میں بیٹھ جائیں، اس میں بیٹھ جائیں. اسی طرح ایمیزون کا جو الگوریدم ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ہمیں ہماری جو بڈ ہوتی ہے، ہماری جو ٹکٹ ہوتی ہے، ہماری جو فی ہوتی ہے، ہمارے جو چارجز ہوتے ہیں، یا جتنے زیادہ پیسے ہم اس کو پے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ بارش آئے گی تو زیادہ پانی ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ایک بنا ہوا ہے محاورہ سا اس کا بلاول بھٹو. بلاول کا، بالکل. تو اسی طرح بھائی سیم سادہ سی بات ہے، جتنے زیادہ پیسے دیں گے اتنے زیادہ اوپر جائیں گے، مطلب آپ کی پروڈکٹ کو اتنا اوپر شو کروائے گا. فرض کریں فرسٹ پیج پہ اور فرسٹ نمبر پہ ایک آلریڈی ایک وہ بیٹھا ہے، سیلر بیٹھا ہے، وہ $1.5 یعنی $1.5 پر کلک اس کو بڈ کر رہا ہے، پے کر رہا ہے اپنے ایمیزون کو. تو اس میں کیا ہوگا، ہم نے جا کے بڈ لگا دی 1.7 کی، 1.55 کی، 1.6 کی، تو ہماری بڈ اس سے زیادہ اوپر چلی گئی، ہماری پیمنٹ اس سے اوپر چلی گئی، تو ہمیں وہ فرسٹ پہ شو کروائے گا، سیکنڈ پہ اس کو شو کروائے گا. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے جناب؟ جی سر، یہ سر. اسپانسرز ہوتے ہیں یہ اسی وجہ سے ہی اوپر اوپر آتے ہیں، سب سے ٹاپ پہ اسپانسر ہوتے ہیں، یہ وہی ہوتے ہیں جو پیپر کلک لگائی ہوتی ہے. جی بالکل، بلکہ میں آپ لوگوں کو یہاں دکھاتا چلوں. ایمیزون UK آ گیا. ہاں جی، یہ ہمارے پاس ویجیٹیبل کٹرز آ گئے ہیں. یہ جناب سپانسرڈ لکھا ہوا ہے، یہ جو پکچر ہوتی ہے آپ کے پروڈکٹ کی، اس کے لیے یہ سپانسرڈ ہے، یہ سپانسرڈ ہے، یہ سپانسرڈ ہے، یہ سپانسرڈ، مطلب یہ PPC چلا کے اوپر آئے ہوئے ہیں. صحیح ہے، ان کا ریئل رینک، ریئل پوزیشن یہ نہیں ہے جس پر یہ بھی موجود ہیں. تو یہ سپانسرڈ ہیں، یہ اوپر والی رو ساری سپانسرڈ ہے، اور یہ بھی سر یہ 5000 اچھا ریویو والے کو اسپانسر لگانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے تو پہلے 5000 ریویوز تھے، تو وہ تو اچھی جی، پروڈکٹ لیکن ہے اس کا تو یہ ہوتا کسی ہے نا، لوگوں نے خرید میں لی ہوگی. بتاتا ہوں. اس میں دو چانس ہیں، کون سا ہے، کدھر ہے، کون سے سیلر کی آپ بات کر رہے یہ ہیں؟ دیکھیں سیکنڈ یہ والا. والا، یہ والا، ہاں یس. بالکل جی، ہم اس کے اب دیکھیں گے. دو چیزیں دیکھنی ہیں ہم نے. ایک تو واقعی اس کے یعنی کہ 5400 ہیں ریویوز، اور اس میں 4.5 ہے تقریباً اس کی ریٹنگ. یہ دیکھیں، یہ سٹار، پانچواں سٹار بھی ہاف فل ہو چکا ہے. تو میں نے یہاں سے دیکھا کہ یہ 4.5 ہے. لیکن کیا ہوتا ہے اس میں جناب، اس کا جو ریئل رینک ہے وہ، اگر یہ ایمیزون کو پے نہیں کرے گا، بھتہ نہیں دے گا، دراصل PPC ایک بھتہ سمجھ لیں، تو اس کا ریئل رینک بھلے آسمان پہ پہنچ جائے، لیکن اگر یہ PPC نہیں چلائے گا تو جو بندے PPC چلا رہے ہیں، نئے سیلر ہیں یا بھلے پرانے ہیں، وہ پہلے آئیں گے، اس کا نمبر بعد میں آئے گا. اب سمجھ آئیے، جب نمبر بعد میں آئے گا تو سیل بھی اس کو بعد میں ملے گی، یعنی کم ملے گی. جو اوپر آئے، جتنے شاپر آئے، بائر آئے، انہوں نے اوپر سے ہی پرچیزنگ کی، آرڈر کیا اور وہ گئے، تو اس کا نمبر ہی دیر سے آتا اور اس کو کم سیلز ملتی. اسی لیے پھر یہ اس نے یہ PPC چلائی ہوئی ہے. کلیئر ہوا ہے؟ سر آواز کٹ رہی ہے آپ کی. سر آواز کلیئر ہے ہمارے آپ پاس کی. clear ہے. مجھے لگتا ہے بھائی کے انٹرنیٹ میں ایشو ہے. جی حمزہ بھائی، میں نے کہا ہے اگر یہ آواز آ رہی ہے، اب حمزہ بھائی آپ بتائیں. حمزہ بھائی ہاں مائک. جی آ رہی ہے. اوکے، اچھا بات یہ ہے
بات یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کرے گا پے تو اسپانسرڈ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے جن نے پی پی سی چلائی ہے وہ اوپر آئیں گے، یہ بعد میں شو ہوگا، جب یہ بعد میں شو ہوگا تو اس کو سیل بھی کم پڑے گی، ممکن ہے اس کے پاس 5000 ریویوز ہیں سب کچھ ہے لیکن اس کا جو رینک ہے اس کے مطابق یہ دوسرے پیج پہ آ رہا ہے، تیسرے پہ آ رہا ہے یا پہلے پہ آتا ہے لیکن اس کو خراب کرتے ہیں اسپانسرڈ والے۔ تو اسپانسر کا یہ فائدہ ہے کہ جہاں فرض کریں آپ کی پروڈکٹ ہے وہ آپ کو پڑ رہی ہے $14 پاؤنڈ میں، چلو یو کے کی بات کر رہے ہیں ہم، 14 پاؤنڈ میں پڑ رہی ہے اور آپ کو سیل آ رہی ہیں جناب دن کی کوئی 20، اگر آپ چلاتے ہیں پی پی سی صحیح ہے اور آپ کو وہ پی پی سی کا 1 پاؤنڈ آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، $5 پہلے 6 پاؤنڈ آپ کی پروفٹ آ رہا ہے، بچت آ رہی ہے، لیکن یہاں اب آ رہی ہے 5 پاؤنڈ، لیکن ادھر کیا ہوا ہے، ادھر آپ کی جو 20 سیل تھی وہ بڑھ کے 30 ہو گئی ہے، تو فائدہ ہے نا اوور آل۔ بھائی ہاں کان میوٹ کریں حمزہ بھائی۔ تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بچت کتنی ہو رہی ہے، یہ نہیں دیکھنا ہم نے کہ اس نے چلایا کیوں، وہ تو پھر ڈیفینیٹلی $1 اس ہاں کو جی دینا میں پڑے گا، کہتا جیسا کہ ٹھیک ہے۔ جی جیسا کہ بڑے پرانے سیلر بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ سالانہ ایک بجٹ رکھتے ہیں اپنا مارکیٹنگ کے لیے ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنے سائن بورڈز پھر آپ دیکھتے ہیں ہر 4-5 منتھ کے بعد 6 منتھ کے بعد ان نے سائن بورڈ سارے وہ نئے کروا دیتے ہیں، یا کوئی بڑے بڑے بورڈ مطلب ہر منتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڈ پہ 1 منتھ کے لیے ایک بڑا بورڈ ہائر کرتے ہیں اور اس پر اپنی پبلسٹی کرتے ہیں، تو اس سے آپ کی سیلز بڑھتی ہے، سمجھ آگے گو کہ ایکسپینس ہوا پی پی سی پہ، مارکیٹنگ پہ، بورڈ لینے پہ، بورڈ لگانے پہ، اور بورڈ مطلب جو آپ کا ٹو لیٹ والے ہوتے ہیں، رینٹ والے وہ لینے پہ خرچہ ہوا، اگر آپ کا 10,000 خرچہ ہوا ہے مہینے کا لیکن اس کے بدلے میں اگر آپ کی سیل بڑی ہے پہلے کی نسبت مطلب ₹1,00,000 تو وہ فائدہ ہے نا آپ کو اوور آل۔ جی جناب یہ بات یہاں تک ہو گئی، تو یہ اوپر اسپانسرڈ والے ہوتے ہیں اور سب سے اوپر یہ چیز ہوتی ہے کہ جو بندے پورا برانڈ اسپانسر کرواتے ہیں، تو یہ جیسے سب سے اوپر وہ لوگ ہوتے ہیں جو برانڈ اسپانسر کرواتے ہیں، یہ آتے ہیں، پھر نیچے پروڈکٹ اسپانسر والے آتے ہیں، اور جو برانڈ اسپانسر کرواتے ہیں ان کی 2 بڑی نشانیاں، ایک یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی کارنر پہ ان کا اسپانسر لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس برانڈ میں جتنی بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ یہاں پر اس کیٹیگری کی شو ہوں گی۔ اس کے بعد اگلی نشانی یہ ہوتی ہے ان کی جو فرسٹ سائن ہوتا ہے وہ یہ لوگو کا ہوتا ہے کہ یہ اپنے لوگو کو سب سے برانڈ اور پہلے پروڈکٹ سیپریٹلی اسپانسرڈ ہوتے ہیں کہ برانڈ کروائیں گے تو پورا برانڈ اسپانسرڈ ہو جائے گا؟ جی بالکل کچھ لوگ کرواتے ہیں، لیکن اب یہاں دیکھیں صرف یہی ایک ہی برانڈ ہے جو اسپانسرڈ ہے، زیادہ تر پروڈکٹ اسپانسر ہوتی ہے، جو برانڈ اسپانسر کرواتے ہیں ان کا لوگو بھی ساتھ اوپر شو ہوتا ہے اور باقی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ یہاں اس کیٹیگری کی شو ہو جاتی ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ تو اس کے نیچے باقی یہ پروڈکٹ اسپانسر والے آ رہے ہیں، پھر جو آرگینک رینکنگ والے یا جن کا بی ایس آر اچھا ہے وہ اس کے بعد آئیں گے، تو اس لیے جن کے اچھے ریٹنگ ہاں ریویوز جی سب کچھ ہونے کے باوجود پرانے سیلر ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی مارکیٹنگ چلا کے رکھتے ہیں، اپنی پی پی سی چلا کے رکھتے ہیں، چلو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ جا رہا ہے تو اس کے بدلے میں بہت زیادہ آ رہا ہے، تو اس لیے وہ پی پی سی کو بھی ساتھ ساتھ ٹائم دیتے ہیں۔ جی جناب۔ جو میں سر پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جیسے برانڈ والے پی پی سی چلاتے ہیں تو اس میں سے برانڈ میں کافی آئٹمز ہیں، تو ہم نے جیسے ویجیٹیبل کٹر کو ہم نے سرچ کیا تو اس برانڈ میں سے جتنے بھی آئٹم اس میں سے وہی آئٹم اوپر آئے گا، اس کی پکچر اوپر آئے گی جس کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے یا جی جو شاپر سرچ جی کر رہا ہے۔ بالکل جو ہم نے کیا ہے نا، اگر اسی برانڈ کا فرض کریں ویجیٹیبل کٹر بھی ہے، اپنا دوسرا سوری وہ ہے کیا کہتے ہیں آئس کریم سکوپ ہے، تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ ہوگا تو وہ اب شو ہوگا اگر اس برانڈ کا آئس کریم سکوپ ہے، تو اب اوپر برانڈ سپانسرڈ کوئی نہیں ہے، یہ پروڈکٹ ہے، تو مطلب زیادہ پروڈکٹ سپانسر چلتا ہے، پروڈکٹ پر ہی بات ہوتی ہے، اور جو برانڈ ہوتا ہے وہ بہت شاذ و نادر کیا بہت ہی کم لوگ مطلب وہ کرتے ہیں، سر اس میں تو خرچہ بھی تو زیادہ آتا ہوگا نا، برانڈ میں آئٹم زیادہ۔ ڈیفینیٹلی
اچھا جناب، یہ بات یہاں تک ہو گئی، اور پی پی سی پہ آتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ وی ریکمینڈ دیٹ یو ایکٹیویٹ یور امیزون PPC or pay-per-click as soon as you have a new listing. To improve the effectiveness of your Amazon PPC campaign, you can wait till your listing has 3 to 5 reviews also. یہ بات کہتا ہے کہ جناب ہم کہتے ہیں کہ آپ جلدی سے جلدی پی پی سی چلائیں جب آپ اپنی لسٹنگ کر لیں. ٹھیک ہے، جب آپ کی نیو لسٹنگ ہو تو اس پر آپ پی پی سی چلائیں. لیکن ساتھ میں ایک اور بات کرتا ہے کہ آپ جناب وہ کر لیں، تب تک پی پی سی نہ چلائیں، انتظار کر لیں جب تک کہ آپ کے پاس 3 to 5 ریویوز نہیں آ جاتے. تو یہ جناب 3 to 5 ریویوز جو آپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مختلف طریقوں سے لیتے ہیں. پراکسی مارکیٹنگ کے ذریعے بھی ان سٹارٹنگ لے سکتے ہیں، یا ERP ہوتا ہے، ارلی ریویو پروگرام. مطلب سٹارٹنگ میں جو ہوتا ہے ریویو پروگرام ہوتا ہے، جو مطلب نیو لسٹنگ کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں. وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے پی پی سی کے بعد انشاءاللہ. تو یہ بات یہاں تک ہو گئی. اس میں کہتا ہے کہ جناب آور گول کیا ہوتے ہیں کہ ٹو گیٹ گریٹر نمبر آف کلکس اینڈ سیلز ٹو امپروو آور آرگینک رینکنگ. صحیح ہے. اور آور ایکشن کیا ہوتا ہے اس میں کہ بڈ ایگریسولی، ہم بڈنگ کرتے ہیں، اندھا دھند کرتے ہیں بڈنگ، اور بہت زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھا خاصا خرچہ کرتے ہیں. اور اس طرح یہاں پر جو پروڈکٹ کو رینک کرنے میں، اچھی رینکنگ کے لیے جو ایکسپینس ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ بلیڈنگ ایکسپینس کا نام دیا جاتا ہے. بلیڈنگ ایکسپینس اور لانچنگ ایکسپینس بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، مطلب جتنا بھی اس میں ایکسپینس ہوتا ہے آپ کا. ہاں جی، اس میں کہتا ہے کہ امپریشنز کیا ہوتے ہیں. تو اس میں جناب ہے کہ نمبر آف ٹائم سم ون ویوز یور ایڈس. ٹھیک ہے، اس کو امپریشن کہتے ہیں، یعنی نظر سے گزرنا. کسی کی نظر سے جب ہمارا ایڈ گزرتا ہے تو وہ جو اس کو ملتا ہے وہ اس کو امپریشن ملتا ہے. تو کلکس کیا ہوتے ہیں؟ نمبر آف ٹائم اے پرسن کلکس آن این ایڈ. تو وہ تعداد، جو کلکس کی تعداد ہوتی ہے، کوئی بھی بندہ جب ایک ایڈ پر کلک کرتا ہے تو وہ جو تعداد ہوتی ہے وہ کلکس کہلاتی ہے. تو CTR ہوتا ہے جناب، کلک تھرو ریٹ. This is expressed as a percentage and is determined by the number of ad clicks divided by the ad impressions. صحیح ہے. تو اس میں وہ کہتا ہے کہ نمبر آف کلکس جو ہوتے ہیں ان کو جو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے نمبر آف امپریشن سے، تو یہ CTR نکلتا ہے. اس کے بعد ہے جناب والا ہمارے پاس CPC، کاسٹ پر کلک. دس از determined by dividing the money spent on ads by ad clicks. ٹھیک ہے، spend advertising amount divided by clicks on your products ads. تو یہ جو ہمارے پاس ہوتی ہیں اماؤنٹ ہوتی ہے، جتنی بھی ایڈورٹائزنگ اماؤنٹ ہوتی ہے، وہ اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں کلکس پر. تو وہ جو نکلتا ہے کاسٹ پر کلک نکلتی ہے ہمارے پاس. مطلب ایک کلک کی قیمت نکالنا، یعنی ایک کلک جو ہمیں پڑا وہ کتنے کا پڑا. اس کے بعد کی ورڈ کی بات کہتا ہے کہ the search terms you bid on in order to place your ads in an ad channel. وہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کا ایڈ دینے لگتے ہیں، لائک اس پر امیزون پر، تو اس میں جناب آپ کیا کرتے ہیں، کی ورڈز ایک بیڈنگ ہوتی ہے. آپ اس میں جو ورڈز ڈالتے ہیں کہ جناب اس ورڈز پر اتنی بیڈنگ ہے میری، اتنی ہے، یا یہ کی ورڈز ہیں اس کے پیچھے، اس ویجیٹیبل یا آئس کریم سکوپ کے پیچھے. تو وہ ورڈ جو ہوتے ہیں وہ کی ورڈز ہوتے ہیں. تو مطلب وہی بات کہ وہ ورڈ یا ورڈز جو ہماری پروڈکٹ کو شو کروائیں گے امیزون پر. جب کوئی بھی بائر آئے گا سامنے اپنا سرچ کرے گا تو وہ ورڈز ہماری پروڈکٹ کو یا اس مارکیٹ کو اوپن کر کے اس کے سامنے رکھ دیں گے. تو وہ ورڈ یا ورڈز جو ہے کی ورڈز کہلائیں گے.
اس کے بعد ہے جناب کاسٹ اور اسپینڈ دا منی اسپینڈ آن کیمپین. سر جی میرا آصف صاحب. جی جناب. سر یہ جو ہمارا جو ابھی آپ نے بتایا ہے کہ سر اس میں ہم ایک ورڈ دے سکتے ہیں یا ملٹیپل کا ورڈ دے سکتے ہیں، اور اگر ملٹیپل ورڈ دیں گے تو وہ پر ورڈ ہماری ایکسپینسز ہو گئے جو ہم نے پے کرنے ہیں امیزون کو. جی جناب وہ آگے آ رہی ہے ساری چیزیں. آپ بس ابھی اس کو تھوڑا یہ جو ڈیفینیشنز ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے سارا وہی سسٹم ہے. کی ورڈ اوکے ٹارگیٹنگ ہے، ٹھیک ہے، وہ ان ڈیٹیل ہم آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ، ہر چیز آپ کو سمجھ آئے گی اس میں. جی جناب. تو یہ ہمارے پاس ہے اپنا کاسٹ ہو گئی، دا منی اسپینڈ آن کیمپین. وہ اسپینڈز بھی اس کو کہتے ہیں، کاسٹ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیمپین اسپینڈز یا کیمپین کاسٹ وغیرہ. تو ٹارگیٹ آئیڈینس وہ آئیڈینس ہوتی ہیں جو آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ ہمیں جو ہے ہمارے اس ایڈ کو دیکھیں وغیرہ. یعنی مختلف چینلز پر، جیسا کہ انسٹا ہے، لنکڈ ان ہے، گوگل ہے، فیس بک ہے، تو اس پر وہ آپ کو ٹارگیٹ آئیڈینس مانگتا ہے، ان کی ایجز مانگتا ہے. تو ڈفرینٹ جو آپ کے وہ ہوتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، مختلف فارمز ہوتے ہیں ان میں جو فل کرتے ہیں آپ مارکیٹنگ کرتے وقت یا کوئی ایڈ اسپانسر چلاتے وقت. تو اس میں وہ کہتا ہے دا گروپ. سر جی یہ جناب. ایڈ تو سیپریٹ ہی چلے گا نا، ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پہ تو ڈیفرنٹ ایڈ، مطلب یہ امیزون کا تو اس سے لنک نہیں ہے. پھر اگر آپ نے فیس بک پہ ایڈ کمپین چلانی ہے تو اس کے تو پھر فیس بک کو پیسے نہیں پے کرنے پڑیں گے. جی اس پہ کرنے پڑیں گے، اور وہ آگے دیکھتے ہیں اس کو بھی. یعنی یہ اوور آل ویسے ٹارگیٹ آئیڈینس کی بات ہو رہی ہے نا، کہ دا گروپس آف پیپل ود اسپیسیفک انٹرسٹ، ٹھیک ہے، انٹینس لوکیشنز ETC آف دوز یو آر ٹرائنگ ٹو ریچ آن لائن ود یور ایڈس، ٹھیک ہے، جن تک آپ اپنا ایڈ پہنچانا چاہ رہے ہیں. مختلف لوکیشن، ان کے دلچسپی وغیرہ اور انٹرسٹ وغیرہ مختلف ہو سکتے ہیں، تو اس میں آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں. تو آگے ایک اور بھی ایڈ کی فارم ہوتی ہے جس میں امیزون ہی چلاتا ہے ایڈز دراصل، لیکن کیا ہوتا ہے وہ آؤٹ آف دا امیزون جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں ان پر وہ جا کر کے اس کی بات ہوتی ہے آگے ان کے ساتھ. انسٹا ہو گیا، فیس بک ہو گیا، ان کے ساتھ وہ ایڈز وہاں چلاتا ہے آپ کے. تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بھی آگے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جناب ٹارگیٹ آئیڈینس کی بات ہو گئی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں کاز کی طرف. ایڈورٹائزنگ کاسٹ آف سیل ہو گیا. کاز از اے ریشو آف ٹوٹل ایڈز، ٹھیک ہے، اسپینڈ ٹو targeted sales. The formula to calculate it is as follows. A cause is equal to ad spend، ٹھیک ہے، divided by ads revenue multiplied by 100. تو یہ ہوتا ہے آپ کا a cause. Advertising cost of sale کلیئر ہو گیا. ایک ہوتا ہے روس، ریٹرن آن ایڈورٹائزنگ اسپینڈ، ٹھیک ہے، جو آپ نے مطلب اسپینڈ کیا ایڈورٹائزنگ پر، اس کے بدلے میں آپ کو کیا ریٹرنز آئے، تو وہ روس کہلاتا ہے. تو یہ جناب چھوٹی چھوٹی وہ ہیں ڈیفینیشنز ہیں. اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے مین اس کی طرف. اچھا، یہ مارکیٹ ریٹ کیا ہوتا ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ از مارکیٹ ریٹ. مارکیٹ ریٹ وہ ریٹ ہوتا ہے کہ جو امیزون ہم سے وہ کر رہا ہوتا ہے، چارج کر رہا ہوتا ہے. اور مارکیٹ ریٹ جب وہاں پر رات ہوتی ہے، وہاں پر مطلب اسپانسر ایڈز کی ریٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. جب وہاں ٹریفک کم ہو جاتی ہے امیزون پر، صحیح ہے، جیسا کہ آپ کو میں کسی بھی وہ اس کا اگر اگزامپل دوں تو بہت زبردست رہے گی، دربار وغیرہ کی، صحیح ہے، عرس وغیرہ کی. جب داتا صاحب کا عرس ہوتا ہے تو اس کے قریب جتنے بھی ہوٹلز ہیں وہ جناب ان کا عوام الناس بہت زیادہ پہنچ جاتی ہے وہاں پر، تو ان کے ریٹ بہت بڑھ جاتے ہیں، صحیح ہے. اور چیک آؤٹ ٹائم جو ہوتا ہے، چیک آؤٹ ٹائم وہ بھی وہ کم کر دیتے ہیں، وہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں جب رش ہوتا ہے مارکیٹ میں وہاں. تو اسی طرح امیزون پر بھی وہی سین ہوتا ہے کہ جب وہ کرتا ہے، جب وہاں پر دن ہوتا ہے، مطلب جیسے یہاں رات ہے وہاں اب دن سٹارٹنگ ہوگی، تو جیسے ہی وہاں دن سٹارٹ ہوتا ہے، مارکیٹ میں رش ہوتا ہے،
تو وہ اپنا اسپانسر ریٹ جو ہوتا ہے اوور آل وہ بڑھا دیتا ہے. صحیح ہے, جو ہم نے سلیکٹ کیا لیکن اس کا ایک اپنا سسٹم الگوریدم ہوتا ہے, یہ اس کی بات کر رہا ہے کہ مارکیٹ ریٹ. اور جو ہی رات ہوتی ہے وہاں پر, صحیح ہے, تو جب مارکیٹ میں ٹریفک کم ہوتی ہے, رش کم ہوتا ہے, تو وہ اس کا جو مارکیٹ ریٹ ہوتا ہے یعنی چارج ریٹ وہ کم کر دیتا ہے. یہ پرچیزنگ تو آن لائن نائٹ میں زیادہ نہیں ہوتی؟ بھائی ہماری نائٹ ہوتی ہے, ان کا ڈے ہوتا ہے بابے. اب سمجھ آئیے, جی سر. ہماری نائٹ ہوتی ہے نا, ان کا ڈے ہوتا ہے. لیکن جب ادھر ڈے ہوگا, سوری ہاں, جب ادھر ڈے ہوگا ہمارے پاس, تو وہاں نائٹ ہوتی ہے اور اس وقت کوئی آرڈرز نہیں ہوتے. یہی بات ہے, کال سینٹرز رات کو چلتے ہیں کیونکہ ان کا یورپ امریکہ کے ساتھ لنک ہوتا ہے, تو وہاں دن ہوتا ہے اس وقت, اور ہمارے لوگ کام کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے. اور امیزون پر بھی موسٹلی لوگ رات کو بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, سارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. کیوں کہ زیادہ تر آرڈرز ہی رات کو آتے ہیں, 8 سے 5 تک کا ٹائم ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یہ جناب ہمارے پاس پی پی, اچھا یہ جو ہے اپنا جو مارکیٹ ریٹ ہے, یہ اس کے الگوریدم کی ایک چیز ہے, اس کو آپ زیادہ اس میں ٹینشن میں نہیں جائیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے. اچھا جی, اب ہم چلتے ہیں اپنے اس کی طرف, ٹاپک کی طرف. وہ ہماری ہو گئی چھوٹی موٹی جو ڈیفینیشنز وغیرہ تھی. پی پی سی ایڈورٹائزمنٹ ٹائپس ہیں جناب. دیر آر 3 ٹائپس آف ایڈورٹائزمنٹ ان پی پی سی. اسپانسر پروڈکٹ ایڈ ہوتا ہے جو ہم نے پڑھا, اسپانسر برانڈز بھی پڑھا, اس میں پورا برانڈ اسپانسر کیا جاتا ہے. اور اس کیٹیگری سے فرض کریں ایک کچن کنگ ایک برانڈ ہے, اس نے آئس کریم سکوپ بھی کیا ہوا ہے, اس نے جناب والا اپنا ویجیٹیبل کٹر بھی کیا ہوا ہے, اس کے بعد اس نے کٹلری آئٹمس, ٹھیک ہے, نائف وغیرہ ای ٹی سی, وہ بھی اس کے پاس ہیں, وہ سارا برانڈ اسپانسر ہے. تو کیا ہوگا جب ایک بندہ ویجیٹیبل کٹر کرے گا, تو ویجیٹیبل کٹر اس کو شو ہوگا, اس کا اسپانسرڈ اوپر سب سے اوپر, اور اس کے ساتھ اس کا لوگو شو ہوگا. اوکے, اور ایک کارنر میں اس کا لکھا ہوا ہوگا. اگر ایک برانڈ کے پاس ڈفرینٹ ویریشنز ہیں ویجیٹیبل کٹر کی, ٹھیک ہے, بلیک ہے, گرین ہے, سر بلو ہے. میرے خیال میں کوئی جی جناب بولیں. سر میرے خیال میں سلائیڈ نمبر 20 میں کوئی چیز ایک نیچے رہ گئی ہے. اوکے جی, 20 میں یہاں پر نہیں, 21 یہ ہے, اس کا ویسے میں نے آپ کو بتایا ہے, اس کی وہ ٹینشن والی بات نہیں ہے, اتنا لمبا چوڑا, وہ الگوریدم کی بات ہے اس کی. جی جناب. اچھا, اسپانسر پروڈکٹ ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد اسپانسر برانڈ ایڈز ہو گیا کہ اس میں پورا برانڈ اسپانسرڈ ہوتا ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو وہاں بھی دکھایا, آگے بھی ایک سلائیڈ آئے گی اس کی ایگزامپل کی, اور اس میں سب اچھا اس کے پاس 2 اگر 3 ویریشن ہیں وہ تینوں شو ہوں گی ویجیٹیبل کٹر کی یہاں پر, اور ساتھ میں اس کا لوگو آئے گا. اگر ایک بندہ نائف سرچ کرتا ہے, پھر نائف میں کچن کنگ آئے گا, اور اس کے ساتھ نائف میں کچن کنگ آئے گا, اور اس کا لوگو شو ہوگا اور نائف شو ہوگی. پھر اس کے پاس آئس کریم سکوپ بھی ہے, تو اگر ایک بندہ آئس کریم سکوپ سرچ کرے گا, تو آئس کریم سکوپ اگر ایک ویریشن ہے تو ایک شو ہوگی, اگر 3-5 جتنی بھی ہیں وہ ویریشنز بھی شو ہوں گی, اور ساتھ میں اس کا لوگو بھی شو ہوگا آپ کے برانڈ کا. اسپانسر ڈسپلے ایڈز, تو یہ جناب وہ ایڈز ہوتے ہیں, وہ اسپانسرڈ ہوتے ہیں جو ہم امیزون کے ساتھ اسپانسرڈ کرواتے ہیں امیزون سے, بٹ وہ امیزون کرتا ہے باہر کی دنیا میں, لائک آؤٹ آف دا امیزون, لائک انسٹا, لنکڈ ان, فیس بک, اے ٹی سی. تو اس کے بعد جناب نیکسٹ سلائیڈ ہمارے پاس ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ, پی پی سی ایڈورٹائزمنٹ ٹائپس ہم نے وہ دیکھ لی ہیں جناب, پڑھ لی ہیں. صحیح ہے, ان ڈیٹیل ان کو بتا دیا گیا ہے آپ کو. اور اس کے بعد جناب ہم چلتے ہیں اس کی بڈز کی طرف, کہ بڈنگ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے فار پی پی سی کیمپین. بیڈنگ اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے, بیڈنگ مطلب آپ بولی لگاتے ہیں, جیسا ایک بولی ہوتی ہے کسی بھی چیز کی, نیلامی ہوتی ہے تو اس میں بولی لگتی ہے, اسی طرح یہاں بھی آپ ایک بیڈنگ لگاتے ہیں, ایک پرائس دیتے ہیں اس کو. تو اس کی 3 اقسام ہیں بیڈنگ اسٹریٹجی کی. وہ جناب ڈائنامک بیڈز ہیں, ڈاؤن اونلی پہلے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یور بڈ ول بی ڈیکریزڈ وین امیزون ڈیٹرمن یور بڈ ناٹ لائک
win the auction. अच्छा, इसमें ये होता है डायनामिक बिड डाउन ओनली, मतलब जब आप ये सिलेक्ट कर देते हैं तो फिर क्या करता है अमेज़न, क्या करता है और कब करता है? ये तब करता है जब अमेज़न के एल्गोरिदम को लग रहा होता है वो आपकी और उसकी जो बायर होता है उसकी सर्च हिस्ट्री को जब मैच करता है उस एल्गोरिदम में, अमेज़न के सिस्टम में उसको पता चलता है कि जनाब इसको यहाँ पर कन्वर्जन, एक वर्ड यूज होता है सेल कन्वर्जन, ठीक है, यानी कन्वर्जन नहीं मिलने वाली, मीन सेल नहीं मिलने वाली, मीन इसका ये क्लिक इज नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इन सेल, ठीक है, इन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर की शक्ल में ये क्लिक कन्वर्ट नहीं होने वाला। तो उसको जब ये महसूस होता है हमारी हिस्ट्री से और हमारे बायर की सर्च हिस्ट्री से, सर्च या क्यूरी से, तो फिर वो क्या करता है, अमेज़न को हमने अलाउ किया होता है डाउन ओनली, तो वो क्या करता है, बिड लगी हुई है $1 की हमारी, लेकिन अगर यहाँ क्लिक पड़ता है हमें तो वो $1 होगा वो हमारा ज़ाया जाएगा, क्योंकि कन्वर्जन के चांसेस उसको नहीं लग रहे कि इसको सेल मिलेगी यहाँ पर। तो अमेज़न फिर क्या करता है, उसको हमने अलाउ किया हुआ है कि वो बिड को डाउन कर सकता है, ओनली डाउन ओनली, तो वो बिड को $1 को वो 90 पे ले आएगा, ठीक है, सेंट पे, तो 90 सेंट पे ले आएगा, 0.9 पे ले आएगा या 0.8 पे ले आएगा ऑटोमेटिकली। तो वो जनाब $1 वाली उससे हम बच जाएंगे। जो ही वो डाउन करेगा बिड, जब बिड डाउन होगी तो ऊपर जो बैठे हैं बंदे जनाब, 15-20 सेलर बैठे हैं, वो $1 वाले, कोई 1.5 वाला, 1.2 वाला, 1.25 वाला ETC, तो वो ऊपर आ जाएंगे और हम जनाब दूसरे पेज पे चले जाएंगे। जो ही दूसरे पेज पे जाएंगे तो वो पहले पेज से डेफिनेटली ज़्यादातर शॉपिंग होती है, तो जब दूसरे पेज पे हम जाएंगे तो हमें क्लिक नहीं पड़ेगा, हमें क्लिक नहीं पड़ेगा और इस तरह हमारी बचत हो जाएगी। किस वजह से, ठीक है, कौन सा अख्तियार अमेज़न को देने की वजह से, वो अख्तियार दैट इज डाउन ओनली, ठीक है, डायनामिक बिड स्ट्रेटजी डाउन ओनली, कि वो डाउन कर सकता है इसको और वो तब डाउन करेगा जब उसको लगेगा कि यहाँ इसको सेल नहीं मिलने वाली। जी जनाब, ये पॉइंट क्लियर हुआ है? हाँ जी जी। सर क्लियर हो गया, लेकिन पता कैसे चलेगा कि हमें क्यों नहीं सेल मिलेगी? ये भाई हमें नहीं चलेगा पता, ये अमेज़न को पता चलेगा, और ये डाउन ओनली भी उसने करना है, अमेज़न ने करना है, हमारे हमारी तरफ से $1 होगी हमारी बिड, ये डाउन ओनली का जस्ट हम अख्तियार देंगे, ठीक है, उसके हाथ में देंगे अमेज़न के, और अमेज़न का एल्गोरिदम जब उसको शनाख्त करेगा वो उसको पता चलना है, ना हमें पता चलेगा ना वो हमें बताएगा, बस हमें एक पता है एक सिस्टम है, इस तरह है, अगर ये कर दें तो ये ऐसे होता है, और इस तरह वो डाउन कर देगा, और हमारी जो ही वो डाउन होगी हमारी प्रोडक्ट पीछे चली जाएगी, और $1 वाली और 1.52 और 25 और ETC जितनी भी ऊपर वाली हैं वो 30-40-50 बंदे ऊपर आएंगे, तो हम ऑटोमेटिकली दूसरे पेज के किसी बैक एंड पे चले जाएंगे। तो जब वहां जाएंगे तो वो जो सेलर आएगा, बायर आएगा, वो दूसरों को क्लिक करेगा, चेक करेगा, ठीक है, 5-10 बंदों को, और उसमें से जरूरी नहीं है कि 5-10 को क्लिक करेगा तो 5-10 से उससे परचेजिंग करनी है, नहीं, उसने परचेजिंग एक से करनी है, तो फिर क्या होगा, दूसरे बंदों को क्लिक मुफ्त में पड़ जाएंगे 3-4 को। तो इसी तरह जब उसको लग रहा होता है कि इनको सेल नहीं मिलनी, तो वो जनाब हमें क्लिक से बचाता है, और हमारा वो $1 जो था वो 90 पे गया, डाउन ओनली अख्तियार देने की वजह से उसको, और इस तरह हमारा वो बचत हो गई। जी जनाब। सर इसको हम ये कह सकते हैं जैसे रेलिवेंट हम कीवर्ड उसके अंदर डालते हैं तो उस बायर आया, शॉपर आया, वो वेजिटेबल कटर फॉर एग्जांपल वेजिटेबल चॉपर के नाम से सर्च कर रहा तो हमारा वेजिटेबल कटर है वो ऊपर आ गया उसकी वजह से, तो उस पे क्लिक पड़ सकता था जी हमने। बिल्कुल, ओवरऑल वही बात है, कीवर्ड की ही गेम है, ओवरऑल कीवर्ड से ही अमेज़न को भी पता चलना है, और अमेज़न ने राइट।
سر آواز نہیں آ رہی ہے. کسی کو بھی نہیں آ رہی. ہلو جی اب آ رہی ہے؟ جی سر اب آ رہی ہے. اوکے تو وہ جناب ڈائنامک بیڈز اپ اینڈ ڈاؤن، جب اپ اینڈ ڈاؤن کا اختیار دیتے ہیں، مطلب وہ بڈ ہماری جو $1 ہے اس کو وہ 8 سینٹ 80 سینٹ 90 سینٹ یعنی 0.8 $0.9 پہ لے جا سکتا ہے، یا اس کو اوپر بھی لے کر جا سکتا ہے، اور اس میں 100% تک ہوتا ہے کہ وہ اس کو اوپر لے کے جا سکتا ہے. جیسے اگر ہم اپ اینڈ ڈاؤن کی اس کو بات کرتے ہیں تو وہ اگر $1 ہمارا لگا ہوا ہے اور جہاں اس کو لگے گا کہ اس کو سیل کنورژن ملے گی، اس کو سیل ملنے والی ہے، تو وہ جناب $1 کو $2 تک لے جائے گا اور بھگا کے اوپر دکھائے گا. اگر ہماری پروڈکٹ پڑی ہے 10ویں نمبر پہ آ رہی ہے اور سرچ کیوری میں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جناب اس کو سیل ملنے والی ہے، یا معلوم نہ بھی ہو تو دراصل اس نے بھی تو کمانا ہے نا، اس کا ایک سسٹم ہے، تو وہ بندے کو کلک پڑواتا رہتا ہے اپنے ایک سسٹم کے تحت. تو اس میں وہ $1 کو $2 تک اپ کر سکتا ہے اور ڈاؤن کچھ سینٹ کر دیتا ہوتا ہے. تو اس طرح جناب وہ آگے کہتا ہے کہ Amazon will raise or lower your bid depending on the competitors bids and whether you have the likelihood of winning. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو جناب سیل کنورژن ملنے والی ہے تو پھر وہی بات ہے، آپ یہ سیل ون کر پائیں گے تو پھر وہ اس کو ڈبل کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، اپ کر دیتا ہے. اور کبھی وہ $2 تک لے جاتا ہے، مطلب 100% اپ کر دیتا ہے. 100 اپ ٹو 100%، مطلب وہ بڑھا سکتا ہے اپ ٹو. یہ نہیں ہے کہ ہر بار وہ $1 کو $2 ہی آپ کو کلک کروائے گا جہاں اس کو لگے گا، معلوم ہوگا نہیں، کہیں 1.2 کروائے گا، کہیں 1.5 کروائے گا، 1.87، وہ اس کے اپنا الگوریدم کے حساب سے ہوگا. جی جناب ہمارے پاس نیکسٹ اسٹریٹجی ہے. Third one is fixed bids. Here your bid remains static without changing. تو یہاں آپ کی جو بڈ ہوتی ہے وہ جناب ساکن رہتی ہے، ٹھیک ہے، مستقل رہتی ہے، فکس رہتی ہے، جو آپ نے دے رکھی ہوتی ہے، کوئی چینج اس میں نہیں آتی. یہ بات یہاں تک ہو گئی. اور آگے ہم چلتے ہیں، ہمارے پاس اس کی ٹائپس ہیں. ٹائپس آف کیمپینز ان پی پی سی. there are 2 types of campaigns in PPC. آٹومیٹک ٹارگیٹنگ ہے، مینول ٹارگیٹنگ ہے. سر جی جناب. جب ہم لسٹنگ کرتے ہیں اس وقت ہم ساری آٹو بھی لگا دیتے ہیں اور مینول تو لگاتے نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کیا صورتحال بنے گی، اور پھر اس کے بعد آفٹر 2 ڈیز 3 ڈیز ہم وہ سارا چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں کہ کس بڈس کے اوپر ہمیں سیل آ رہی ہے تو ہم دوسری آف کر دیں گے اور وہ بڈز آن رکھیں گے. ایسا کریں گے سر؟ جی بالکل، ہم آہستہ آہستہ اسی طرف جا رہے ہیں. سارا سسٹم دیکھتے ہیں. پی پی سی کیمپینز، اسٹیپس ٹو رن پی پی سی کیمپینز. جناب اسٹیپس ہمارے پاس کیا ہیں؟ یہ وہی بات ہے کہ جناب یہ ہمارے پاس اسپانسرڈ پڑے ہیں. آئس کریم اسکوپ ہے، ہر آئس کریم اسکوپ کے نیچے اسپانسرڈ لکھا ہوا ہے. تو اس طرح ہوتا ہے جناب اسپانسرڈ. اور دین ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم کیسے چلاتے ہیں. ہم جاتے ہیں ایڈورٹائزنگ ٹیب میں. ایڈورٹائزنگ ٹیب میں جا کر کے جناب ہم کرتے ہیں کلک کیا کرتے ہیں، کیمپین مینیجر پر کلک کرتے ہیں. ڈراپ ڈاؤن مینیو اوپن ہوتا ہے، اس میں کیمپین مینیجر پر کلک کرتے ہیں. اور کیمپین مینیجر کے بعد آپ آتے ہیں جناب کریٹ کیمپین. یہ یلو والا بٹن ہے، آپ کو اس طرح کا وہ شو ہوتا ہے اپنا انٹرفیس، اور آپ اس پر کلک کرتے ہیں. کریٹ کیمپین پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ انٹرفیس شو ہوتا ہے جس پر آپ کا 3 ٹائپ کی وہ اس کی ٹائپس ہیں کیمپین کی. یعنی یہ اسپانسر پروڈکٹ اوپر لکھا ہوا ہے، یہ اسپانسر برانڈز ہے، یہ اسپانسر ڈسپلے وچ از آؤٹ آف یور Amazon پلیٹ فارم. اچھا جی، اس میں آپ اسپانسر پروڈکٹ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو کلک کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح اچھا یہ ایگزامپل ہے اسپانسرڈ برانڈ کی. اوگزو ایک برانڈ ہے اور اس میں یہ 3-4 آئٹمز ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ یہ برانڈ لوگو ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگو سب سے اوپر پہلے دیتے ہیں، اور اس کے بعد جناب یہ ان کی 3-4 برانڈ وہ ہیں پروڈکٹس ہیں. صحیح ہے، ایک ہی کیٹیگری کی، ایک ہی ٹائپ کی. اور اس کے بعد کارنر میں ورڈ اسپانسرڈ از اونلی ہیئر. ٹھیک ہے، ایک ہی کارنر میں ہے
کیوں ہے ایک ہی کارنر میں، باقی ہر ایک پروڈکٹ کے ساتھ الگ الگ؟ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ پورا آپ کا برانڈ وہ ہے، اسپانسرڈ ہے. جی جناب. جی کیمپین مینیجر آپ نے کیا، کیمپین مینیجر کے بعد آپ کے پاس 3 ٹائپس اوپن ہو گئی. یہاں سے آپ نے کنٹینیو کیا وہ اسپانسرڈ پروڈکٹس کے لیے. کنٹینیو کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا جناب انٹرفیس آ جاتا ہے. کیمپین نیم آپ دیتے ہیں، کوئی بھی آپ کیمپین نیم دے سکتے ہیں اس کو، صحیح ہے. اس کے بعد آپ نے ڈیٹ لکھنی ہوتی ہے، تو ڈیٹ آپ اسٹارٹ ڈیٹ دیتے ہیں، اینڈ ڈیٹ نارملی ہم نہیں دیا کرتے. اور اس کے بعد جناب آپ دیتے ہیں ٹارگیٹنگ ہے، ڈیلی بجٹ دیتے ہیں. اچھا ڈیلی بجٹ دیتے ہیں، 2-3 چیزیں ہوتی ہیں آپ کی اس میں. ایک بیڈنگ ہے، فرض کریں آپ نے $1 بیڈنگ دی، آپ نے ڈیلی بجٹ اس کا دے دیا جناب $20. مطلب آپ برداشت کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ جناب 20 کلکس ہم برداشت کر پائیں گے ڈیلی کے، یعنی $20. تو اسی طرح جب 20 کلکس پڑ جائیں گے آپ کو، اس کے بعد آپ کا ڈیلی بجٹ وہ ختم ہو جائے گا، تو وہ آپ کی کیمپین دی اینڈ ہو جائے گی وہاں پر. تو اس کے بعد جناب آٹو میٹک ٹارگیٹنگ ہے. 2 ٹائپ کی ٹارگیٹنگ ہے اس میں آپ کے پاس جناب، مینول ٹارگیٹنگ ہے اور آٹومیٹک ٹارگیٹنگ ہے. آپ آٹومیٹک ٹارگیٹنگ پر جب کلک کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اس طرح جناب اس کی بڈنگ اسٹریٹجی کی بات وہ کرتا ہے کہ ڈائنامک بڈز ڈاؤن اونلی ہے، آپ رکھنا اپ اینڈ ڈاؤن رکھنا ہے، فکس رکھنا ہے. صحیح ہے، کون سا رکھنا ہے؟ جب آپ کی پروڈکٹ بڑی ہوتی ہے، لائک 20 پاؤنڈ کی ہے فرض کریں، تو پھر آپ اس کو اپ اینڈ ڈاؤن میں رکھ دیتے ہیں. چلو جہاں پر آپ کو $6-7 بچنے ہیں، پاؤنڈ بچنے ہیں، وہاں آپ کو کوئی نہیں ہے، 4 سے 5 پاؤنڈ بچت ہو جائے گی. تو اگر وہ ڈبل بھی کر کے وہ دکھائے گا تو، لیکن وہ جو آپ کے پاس ہوتی ہے ڈیلی بجٹ والی آپشن ہے، تو وہ آپ کی کنٹرول کرتی ہے آپ کے بجٹ کو. مطلب ڈیلی بجٹ جب آپ کا اینڈ ہوتا ہے تو وہیں پر کھاتا رک جاتا ہے، پھر مزید کٹوتی ہے آپ کی، یا آپ کو پیسے نہیں پڑتے اس کے. اچھا جی، یہاں آپ اس کو کلک کرتے ہیں، ڈائنامک بیڈز ڈاؤن اونلی موسٹلی ہوتا ہے، تو اس کو آپ کلک کر لیتے ہیں. اس کے بعد جناب آپ آ جاتے ہیں کریٹ این ایڈ گروپ ہوتا ہے، اس میں آپ کوئی بھی گروپ نیم لکھ سکتے ہیں. فرض کریں آپ نے کچن آئٹم بہت ساری ڈالی ہوئی ہیں، تو آپ پھر وہ سارے یہاں ایک گروپ نیم رکھ لیتے ہیں، کچن کچن گروپ، کچن اسپانسرڈ کچن، کچھ بھی رکھ سکتے ہیں آپ. اور اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس کچھ پروڈکٹس ہیں، ادر ہاؤس ہولڈز ہیں، ٹھیک ہے، تو کچن کے علاوہ ہیں، تو وہ آپ ان کو ہاؤس یوز آئٹم یا ہاؤس ہولڈ یا کسی کوئی نام اس گروپ کا الگ سے رکھ سکتے ہیں. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ کچن کے آئٹم ایک گروپ میں ہوں، تو آپ وہ ایک گروپ میں ساری پروڈکٹس وہ ڈال سکتے ہیں. تو اس کے بعد جناب آتے ہیں آپ ایڈ پروڈکٹ کی طرف. تو یہاں سے آپ نے ایڈ پروڈکٹ کرنی ہوتی ہے، وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ جناب یہاں سے ہوگی. یہاں جناب آپ آ جاتے ہیں ایڈ پروڈکٹ، سر ایڈنگ پروڈکٹ میں. دوبارہ سمجھا. کیا دوبارہ سمجھا دوں جناب؟ جی آصف بھائی، کیا سمجھا دوں دوبارہ؟ اچھا یہ سکرول ڈاؤن کیا ہے نا میں نے، یہ یہاں سے یہ تھا، یہاں سے آپ نے ایڈ پروڈکٹ کرنی ہے. تو یہ جناب اس کا 10th پیج آ گیا. یہاں سے اس کے جناب 2-3 طریقے ہیں، آپ یہاں سے کر سکتے ہیں سرچ. صحیح ہے، سرچ کیسے کریں گے؟ سرچ آپ کریں گے جناب، سرچ پر آپ کلک کریں گے تو یہاں SN یا SKU دیں گے، اور سرچ کریں گے تو وہ آپ کی پروڈکٹ یہاں آ جائے گی. یہاں جب آپ کی پروڈکٹ آئے گی تو یہ ایڈٹ کا بٹن ہے، ایڈٹ کریں گے تو یہ پروڈکٹ آپ کی یہاں آ جائے گی، رائٹ سائڈ پہ رائٹ باکس میں یور پروڈکٹ از ایڈڈ ہیئر، ٹھیک ہے، یہاں آ جائے گی. تو یہاں لانچ آپ کریں گے کیمپین، تو وہ لانچ ہو جائے گی، سادہ سی بات ہے. اور اس میں جناب آپ اس کے علاوہ انٹر لسٹ کر سکتے ہیں. مطلب آپ نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے، یہاں انٹر لسٹ پر کلک کریں گے تو ایک اس طرح کا ایک باکس اوپن ہوگا، اس میں آپ لسٹ کر اس کی جو لسٹ ہوگی وہ انٹر کرتے جائیں گے. یہ ایک اپلوڈنگ کی آپشن ہے. اگر آپ نے ایک
لسٹ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، وہ یہاں سے آپ اپلوڈ کر لیں گے. اپلوڈ پر آئیں گے، چوز کریں گے، جہاں براؤز کریں گے، جہاں بھی پڑی ہے ڈی میں، ای میں، سی میں وغیرہ وغیرہ، تو وہاں سے آپ اس کو چوز کریں گے تو وہ لسٹ جب آئے گی یہاں جتنی بھی پروڈکٹس کے نیم ہوں گے وغیرہ تو وہ یہاں پر ایڈ ہو جائے گی. یہاں آئے گی، آپ یہاں سے ایڈ کریں گے تو یہاں اس رائٹ سائڈ پہ آئے گی. رائٹ سائڈ پر جتنی پروڈکٹس ہوں گی ایڈڈ تو ان پر آپ لانچ کیمپین کریں گے تو کیمپین ان پر چلے گی. سر یہ جو ہم لسٹنگ بنائیں گے وہ پرفارما ڈاؤن لوڈ کر کے تو وہیں سے یہ اپلوڈ کریں گے. جی جناب، اس کا سب سے زبردست حل ہوتا ہے، آپ مطلب سرچ کی آپشن پر جو پچھلی تھی، ہم نے پچھلے پیج پہ پڑھی ہے، سرچ کرتے ہیں SN SKU دیتے ہیں، آ جاتی ہے. اگر آپ انٹر لسٹ کرنی ہوتی ہے، آپ انٹر لسٹ میں آ کے آپ کے پاس 5-10 آپ نے فرض کریں 4-5 ویریشنز ہیں، آپ نے ان پر لگانا ہے، آپ کو ان کے SN یاد ہیں یا ایک لسٹ تیار کی ہے تو آپ انٹر لسٹ پر کلک کریں گے تو نیچے آ کے یہاں آ کر اس کے SN دیں گے، ایڈ کریں گے تو آگے رائٹ سائڈ پہ جو باکس ہے اس میں ایڈ ہو جائے گی آپ کی پروڈکٹ. اور یہ نیچے اوکے یلو بٹن ہے لانچ کا تو لانچ ہو جائے گی یہاں سے. اچھا جی، یہاں نیچے سکرول ڈاؤن کرتے ہیں آپ. سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد انٹر لسٹ کرنے کے بعد یہاں آ کے آپ کے پاس سیٹ ڈیفالٹ بڈ وہ کہتا ہے. اچھا ڈیفالٹ بڈ آپ کو وہ شو کرواتا ہے کہ 0 پوائنٹ وہ کر رہا ہے 75، ٹھیک ہے، پونا ڈالر یا پاؤنڈ کی بات کر لیں تو وہ سجیسٹڈ بڈ ہے. یہ اس کی نیچے ایک لائن دیتا ہے سجیسٹڈ بڈ ہے 0.70 سے لے کر اوپر جناب اس کی وہ آ رہی ہے 1.20 ہے. یہ جو اس کی رینج ہے یہ سجیسٹڈ بڈ ہے، مطلب اس کے اس رینج میں آپ بڈ لگائیں وہ کہتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ایکسپینس اچھا ہے مارکیٹنگ کے لیے، PPC کے لیے، ٹھیک ہے، رینکنگ کے لیے، اور آپ کو جلدی ہے کہ جلدی رینک ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، جو اس کی سجیسٹڈ بڈ ہوتی ہے آپ اسے تھوڑا سا اوپر رکھتے ہیں اپنی وہ کیا کہتے ہیں بیڈنگ، اگر آپ نے جلدی کو کرنی ہوتی ہے. کیونکہ جو سجیسٹڈ ایریا ہوتا ہے یا رینج ہوتی ہے اس کی، اس میں تو ہر بندہ وہ بیٹھا ہوتا ہے اپنے حسب توفیق ایک بیڈنگ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے. تو جب آپ اس کی سجیسٹڈ سے تھوڑا سا اوپر لگاتے ہیں، فرض کریں اس کی 1.2 ہے تو آپ 1 اگر 2.5 یا 3 لگاتے ہیں تو پھر آپ مطلب سب سے اوپر آ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ چانس ہوتے ہیں آپ کے گرو ہونے کے. اچھا جی، اس کے بعد ایک ہے نیگیٹو کی ورڈ ٹارگیٹنگ ہے. یہاں پر اگر آپ وہ کرتے ہیں، کچھ کی ورڈز ہیں آپ کے پاس آئے، ان کی ورڈز پر آپ کو نہیں آ رہی اچھی مطلب سیل یا آپ دیکھتے ہیں کنورژن، تو آپ یہاں نیگیٹو کی ورڈ ٹارگیٹنگ کا ایک وہ ہوتا ہے ٹیب ہوتا ہے، اس میں آپ وہ لکھ کے ان کو ایڈ کرتے ہیں تو یہ اسی طرح اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں. جیسا کہ ہمارے پیچھے ہم نے ایک پروڈکٹ ایڈ کی تھی تو وہ رائٹ سائڈ پہ ایڈڈ ہو جاتے ہیں. مطلب یہاں ایڈڈ ہو گیا نیگیٹو ٹارگیٹنگ میں، مطلب ان پر ٹارگیٹنگ جو ہوگی نیگیٹو ہو جائے گی. یعنی یہ جب اس میں یوز نہیں ہوں گے ہماری PPC میں، یعنی ان پر ہمیں وہ نہیں پڑے گا کلک، سوری وہ جو کلک پڑے گا اس پر ہمیں پے نہیں آئے گا. سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ سر یہ شو تو ہوں گے لیکن اس پہ کلک کریں گے تو ہمیں پے نہیں پڑے گا. لیکن سر پے اگر نہیں، کچھ سر جی لیکن اگر کچھ سرچ کرتا ہے ہمارے وہ نیگیٹو بے شک ہوں، لیکن اگر کچھ سرچ کرتا ہے وہ ہمارے کی ورڈ کے اوپر پروڈکٹ تو سرچ ہوگی نا. جی جی سرچ ہوگی، لیکن ہم اس کو نیگیٹو کر رہے ہیں، سرچنگ سے نیگیٹو نہیں کر رہے، ہم اس کو اپنے پیسے سے اپنی جیب سے نیگیٹو کر رہے ہیں کہ یہ ہماری جیب پر بھاری نہ پڑے. سمجھ اس آ کے رہی ہے اوپر بات؟ کلک اس کے اوپر کلک پڑے گا لیکن ہمیں کاسٹ نہیں پڑے گی. بے شک جی کلک جی پڑتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. جیسا وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جناب فلاں میں فلاں والد فلاں اپنے بیٹے فلاں کو سول نافرمانی کی وجہ سے آگ کرتا ہوں. سمجھ آ گئی ہے؟ اندہ اس کے کسی کیے کرائے لین دین کا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا. یعنی وہ رشتے سے نہیں بھاگ رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے یا میں اس کا باپ نہیں ہوں، وہ یہ کہہ رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے لیکن یہ نافرمان ہے، میں اس کے لین دین کا ذمہ دار نہیں ہوں گا. ہم یہاں اس بات سے نہیں مکر رہے یا یہ بات نہیں کر رہے کہ ہمارے اس کی ورڈ پر ہماری یہ پروڈکٹ سرچ میں نہ آئے، ہم اس بات سے مکر رہے ہیں کہ ہم اس کے لین دین کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. یعنی اس کلک پر اس کی ورڈ کی وجہ سے جو کلک پڑے گا تو ہم اس پر پے نہیں کریں گے. کلیئر؟ اوکے سر کلیئر. تھینک یو. جی جناب، نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایک چیز میچ. ٹھیک ہے،
آٹومیٹک جو ٹارگٹنگ ہوتی ہے اس میں کچھ میچز ہوتے ہیں ہمارے پاس. کلوز میچ ہوتا ہے, ایک لوز میچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کلوز میچ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک کی ورڈ سرچ کرتے ہیں تو اس میں جناب وہ کلوزلی اگر وہ میچ کر رہا ہوتا ہے ہماری اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں پروڈکٹ کے ساتھ, صحیح ہے, تو اس پر جو ہے وہ ہوتا ہے ہماری پروڈکٹ شو ہوتی ہے. فرض کریں ایک یہاں پر ہم لوز میچ کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ہے ایک ہولڈر ہے یا کیچر ہے, موبائل ہولڈر کی بات کرتے ہیں, صحیح ہے, یا اس کی ہاں کور کی بات کرتے ہیں. تو جب ہم نے رکھا ہوگا موبائل کور, فرض کریں ہم نے ہماری وہ پروڈکٹ ہے یا کی ورڈ ہے, تو ہم اس پر کلوز میچ جب لگا ہوگا تو جو بھی بندہ موبائل کور یا موبائل بلو کور, موبائل ٹھیک ہے بلیک کور, یا اس طرح کے ورڈ جو ہے انٹر کرے گا, اس طرح کی کیوری ہوگی, تو تب جا کے ہماری کلوزلی مطلب جو ریلیشن ہوگا ہمارے کی ورڈز کا اور ہمارے بائر کی سرچ کیوری کا, تو اس پر یہ شو ہوگی اور ہمیں وہ ٹارگٹ وہ پڑے گی, کلکس پڑے گا. اگر لوز میچ ہم آن کر دیتے ہیں تو وہ جو کور تھا, اگر وہ کوئی بندہ سرچ کرتا ہے پلو کور, صحیح ہے, تکیے کے کور سرچ کرتا ہے, تو ہماری پروڈکٹ موبائل کور ہے لیکن ہم نے لوز میچ, ٹھیک ہے, تو وہ کلک کیا ہے, آن رکھا ہے, تو وہ اوور آل ورک کرے گا اس پہ, اور اس لیے ہماری جو وہ ہوگی پروڈکٹ ہوگی وہ پلو کور والے کی سرچ کیوری میں بھی اوپر جائے گی, اور اس میں پھر ہمیں بلا وجہ کا بھی کوئی بندہ کسی نے خریدنا نہیں ہے لیکن اس کے سامنے ایک وہ ہمارا کور کیا ہے, اچھا سا ہے, ایک اٹریکٹو سا ہے, اس نے ویسے ہی کلک کر کے جناب وہ ہمیں دے دیا, جبکہ وہ پلو کور سرچ کر رہا ہے, پلو کور پرچیزنگ کے مائنڈ میں ہے, بجٹ رکھا ہوا ہے اس نے, لیکن وہ ویسے ہی ہمارا کور اٹریکٹیو تھا, اس کے سامنے جب سرچ کیوری میں لوز میچ کی وجہ سے جائے گا تو وہ اس کو کلک کرے گا, ہمیں کلک پڑ جائے گا. کلیئر ہوگی یہ بات؟ یس سر. سر اس کا مطلب ہمیں کلوز میچ میں کھیلنا چاہیے, لوز میچ نہیں رکھنا چاہیے. جی, یہ جو ایک آگے براڈ ہوتا ہے اور یہ لوز میچ ہوتا ہے, اس کو بھی آگے بڑھیں گے براڈ کو, تو یہ آن کرتے ہیں کچھ لوگ لیکن کم ٹائم کے لیے ویسے کر لیتے ہیں جب نیو ہوتے ہیں, لیکن پھر بعد میں اس کو زیادہ تر کلوز میچ ہی رکھا جائے, کیونکہ یہ بلا وجہ اس میں جتنے بھی اب کور ہوں گے, ٹھیک ہے, کسی کا مطلب وہ ہے کیمرہ کور ہے, کوئی بھی سرچ کیوری آ رہی ہے, کور اس میں ہے, تو یہ ہماری پروڈکٹ ساتھ میں کھڑی ہوگی, ٹھیک ہے. اور جو بندہ ہوگا مطلب کیا کہتے ہیں میچور ہوگا, یا جس کے پاس وہ نہیں ہوگا, جو بندہ ویسے بیٹھا ہے مطلب فری میں ہے, تو ہمارا اگر کور اٹریکٹیو ہے یا کوئی بھی سین ہے اس میں, یا اگر لینا بھی ہے اپنے موبائل کے لیے, جبکہ جو ہمارے پاس ماڈلز جس ماڈل کا کور ہے اور اس کے بعد جو ماڈل ہے وہ میچ نہیں کر رہا تھا, اس نے ویسے ہی چیک کر لینا ہے, جب ویسے چیک کرنا ہے تو ہمیں ویسے $1 پڑ جانا ہے. کلیئر؟ رائٹ سر. اچھا جی, یہ آگے ہے سبسٹیٹیوٹس ہے. یہ جب آپ آن کرتے ہیں تو اس میں اگر ہمارے پاس ایک باکس ہے, فرض کریں ایک پلاسٹک جیولری باکس ہے, جب ہم سبسٹیٹیوٹس کو آن کرتے ہیں تو جس بندے کا ووڈن باکس کیوری ہوگی تو اس میں بھی ہمارا وہ جائے گا, کیا کہتے ہیں, پروڈکٹ شو ہوگی. اور اس طرح ایک لاسٹ والا ہے جو وہ ہے اپنا میچ ٹائپ ہے, اس میں ہے جناب کمپلیمنٹ. تو کمپلیمنٹس میں کیا ہوتا ہے, کمپلیمنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کمپلیمنٹس کو آن کرتے ہیں تو فرض کریں آپ کی پروڈکٹ ہے ماؤس, تو یہ کمپلیمنٹ ہے مکمل, یعنی اس کا آپ کے کی بورڈ اور کمپیوٹر ٹیبل اور لیپ ٹاپ LCD ETC. تو اسی طرح ایک بندہ کی بورڈ سرچ کر رہا ہے, سرچ کیوری ہے, تو یہ اس کے کمپلیمنٹس میں ہمارا ماؤس اس کو شو ہوگا, اگر یہ ہم کمپلیمنٹس آن رکھیں گے. تو وہ اس نے لینا ہے نہیں لینا یہ الگ بات ہے, لیکن کچھ بائر ہوتے ہیں جن نے مطلب کی بورڈ نے وہ ابھی سرچ کر رہے ہیں لیکن انہیں ماؤس بھی لینا ہوتا ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں. لیکن موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ جناب کیا کرتے ہیں, لینا نہیں ہوتا لیکن وہ کلک بلا وجہ پڑ جاتا ہے اگر ہمارا ماؤس اٹریکٹیو ہے یا ETC کچھ ایسا سین ہے جیسا پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے.
تو یہ جناب اس طرح ہو گیا. پھر آپ کی ان کی بیڈنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے، الگ الگ ہوتی ہے ہر میچ کی، وہ آپ کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں جتنی آپ دینا چاہیں. اور پھر آپ جب اس کی روٹین چیک کرتے ہیں کہ کس پر کتنی پڑ رہی ہے، کون جیب پہ بھاری پڑ رہا ہے، آپ اس کی اپنا بیڈنگ کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اس کے حساب سے. جی جناب، یہ وہی بات کر رہا ہے یہاں پر جو میں نے پہلے آپ کو ہر چیز سمجھا دی ہے ان ڈیٹیل. اچھا جی، لائٹ نہیں ہے، پہلے بھی کافی دیر سے نہیں تھی اور پھر بیچ میں آئی اور پھر دوبارہ چلی گئی. اور آگے جو مینول ٹارگیٹنگ ہے انشاءاللہ پھر کل سے اس کو پڑھیں گے. اور آج طبیعت بھی ذرا مزے سے نہیں پڑھایا ٹھیک میں ہے نے، سر. تو مزید بھی انشاءاللہ اس میں کل جو اس میں کویسچن ہوں گے ہم اس کو 10 منٹ لگا کے دوبارہ سے ریپیٹ بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ چلو میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ کے مائنڈ میں ہوگا. تو اس کے بعد جو ہے مینول کو کل پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر ملاقات ہوتی ہے جناب کل. تو اوکے جی، اللہ حافظ. سر یہ ہمیں سینٹرل اکاؤنٹ مل جائے گا یہ پریکٹس کرنے کے لیے؟ سیلر سینٹرل ملے گا، لیکن میں اس میں ہوں، ٹرائی میں ہوں، اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے ایک کر رہا ہوں، مینیج کر رہا ہوں کہ وہ جناب آپ ہی کریں، کیونکہ ویسے جو چل رہا ہوتا ہے وہ پھر پریکٹس کے لیے تو نہیں چل سکتا نا. جتنے بھی اکاؤنٹس مطلب ہمارے پاس چل رہے ہیں نا اس میں وہ وہ تو ایسے مطلب ایک دکان جو آلریڈی چل رہی ہے، ایک اکاؤنٹ جو چل رہا ہے، تو اس کو تو دیکھنا ہوتا ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر اس میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ پرائیویسی ہوتی ہے کہ کس نے اپنی دکان میں کیا رکھا ہوتا ہے. یعنی جو پروڈکٹ ہنٹنگ ہے وہ ساری آپ کی ریویل ہو جاتی ہے، شو ہو جاتی ہے. تو وہ پھر سب سے جو پہلا اور آخری مطلب معیار ہوتا ہے نا وی اے کا، وہ ہوتا ہی یہی ہے کہ سیکریسی ہوتی ہے کہ آپ سیکیور رکھیں گے. یہ نہیں ہے کہ ایک پروڈکٹ آپ نے ہنٹ کی ہے، وہ آپ نے اپنے بوس کو دے دی اور 3 جگہ اور بھی بیچ دی ہے $200 میں، ٹھیک ہے. تو وہ جناب آپ اس سے $800-600 کما کے بیٹھے ہیں، جبکہ وہ $200 آپ کے 250 حلال تھے، باقی اوپر والے سارے حرام ہیں. تو اس طرح یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے سسٹم میں انٹر ہوئے ہیں اور جناب وہاں سے آپ نے پروڈکٹس وغیرہ دیکھی ہیں، سسٹم ان کا دیکھ کے وہ سارا آپ نے دوسرے ڈپارٹ کو، دوسرے لوگوں کو بتا دیا جناب یہ پروڈکٹس ہیں، ان پر یہ اتنا کاسٹ چل رہا ہے اور اتنی بلڈنگ ہے اور یہ سسٹم ہے. تو وہ سارا آپ نے دکانداری خراب کرنے والی اور بے ایمانی والی بات ہو جاتی ہے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اور انشاءاللہ ملے گا. آپ دعاؤں میں یاد رکھیں اور دعا کریں انشاءاللہ ہر سر چیز. سر ایک سوال ہے سر، یہ کے ڈی پی پہ بھی لوگ لگا سکتے ہیں ہم؟ کیونکہ وہ تو کیا میرا لگا سیلر سکتے ہیں؟ سینٹر کے ڈی پی پہ، کنڈل پبلشنگ ڈائریکٹ پہ، جی جی، اس پہ کیا لگا سکتے ہیں؟ پی پی سی سر. اس کا اپنا سسٹم ہوگا، وہ آپ کے پاس ہے؟ جی جی ہے سر. اچھا، کر رہے ہیں اس پہ آپ کام؟ تو اس جی پہ جی جی دیکھیں، آپ دیکھیں، کیونکہ کنڈل پہ ہم نے تو نہیں کیا، اس کی الگ ہی اسٹریٹجی وغیرہ ہوگی کوئی. چلیں لیٹس سی سر. ہاں جی، ٹھیک ہے انشاءاللہ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.